گا تو ترمذی شریف کی یہ حدیث پاک کا مفہوم بھی سن لیجیے. گناہگار تھا رئیس جس کے ایک دن کی عیاشی اور یعنی گناہ کی بزم کا خرچہ 60,000 درہم تھا اس وقت بنی اسرائیل کے دور میں. کفل اس کا نام تھا. رات بھی گناہ کرتا, دن بھی گناہ کرتا, شراب نوشی کرتا, بدکاری کرتا. اسی طرح وقت گزرتا گیا. اللہ نے اسے ہدایت عطا فرمانی تھی. ایک خاتون کو وہ اپنے حجرہ خاص میں لایا اور اس سے قبل کہ وہ اس کے ساتھ بڑا فیل کرتا. اس خاتون کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کفل جب اس کی طرف بڑھا, اس نے اس خاتون کے آنسو دیکھے تو کہنے لگا کہ یہ کیا ہے. تو اس خاتون نے کہا کہ میں یہ گناہوں کی مرتکب خاتون نہیں ہوں, میرا ایک خاندان ہے, ہمارا ایک نام تھا. گھر میں چولہا نہ جلنے کی وجہ سے آج میں اس نوبت تک پہنچا. اس کا ایک ہی جملہ کفل کی دنیا کو تبدیل کرنے کے لیے کافی ہو گیا. وہ لڑکھڑا گیا. اس نے کہا کہ 60,000 درہم کی ہر روز کی عیاشی میں کر رہا ہوں اور اللہ کی ایک تابعدار خاتون آج اتنی مجبور ہے. اس نے کہا بہن اٹھ جاؤ, جتنی دولت چاہیے, میں اپنے خادم کو کہتا ہوں جتنی دولت چاہیے آپ میرے خزانے سے لے جاؤ. اس کے بعد کفل تم سے وعدہ کرتا ہے کہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا. تم گواہ بن جاؤ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. اب کفل نے اس خاتون کو گواہ بنایا کہ تم گواہ ہو جاؤ, آج میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں, اس کے بعد کفل کبھی بھی کسی گناہ کی وزن میں نظر نہیں آئے. اللہ کی شان کہ یہاں سے وہ خاتون جتنی اس کو دولت ضرورت تھی وہ گھر چلی گئی, اور اللہ کی شان کہ اسی رات کفل کا انتقال ہو گیا. کفل مر گیا. اب ہر بندہ, جب میں نے جیسے میں نے ابتدا عرض کی ہے, وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ فلاں بندہ گناہ کر رہا ہے, یہ گناہ کر رہا ہے, یہ فلاں یہ اس برے عمل کا مرتکب ہے. تو سارا علاقہ جانتا تھا کہ کفل کے کیا کارنامے ہیں. سارے لوگ جانتے تھے کہ اس کی رات کی تنہائیاں بھی اور اس کے دن کے اجالے بھی فقط عیاشی میں گزرتے ہیں. تو اب جب رات اس کا انتقال ہوا, خاتون واپس تشریف لے کر گئیں, تو جب کفل کے دروازے پر صبح لوگ آئے تو حیران ہو گئے. بڑا سا اس کا محل ہے اور اس کا بڑا سا ایک دروازہ ہے اور اس پہ بڑی خوبصورت نورانی سطر لکھی ہے, اور وہ سطر کیا تھی, ان اللہ تعالی قد غفر للکفل. کفل کو گناہگار سمجھنے والوں, کفل کو بدکار سمجھنے والوں, کفل کو اللہ کا نافرمان سمجھنے والوں, سن لو, اللہ نے کفل کے سارے گناہوں کو معاف کرا دیا ہے. اور دروازے پر نورانی فرشتے نورانی سیاہی لا کر انہوں نے اس کے دروازے پہ لکھ دیا. وہ نہ کسی مصنف کی تحریر تھی, نہ کسی پینٹر کا پینٹ تھا, نہ کسی نقاش کا خوبصورت نقش تھا, بلکہ اللہ نے آسمانی مخلوق کو حکم دیا کہ اس کے دروازے پہ لکھ دو کہ اس کی ساری زندگی کے گناہ ایک طرف, اس کا ایک رات کے ایک لمحے میں ایک ندامت کا آنسو ایک طرف, اس لمحے کی وجہ سے اللہ نے کفل کی ساری خطاؤں کو معاف فرما دیا. تو دروازے پہ لکھ دیا گیا اللہ کی طرف سے. یہ شان اللہ نے کفل کو عطا. اور آج 15 شعبان جامعہ مسجد روشن دین میں آج کفل کا ذکر ہو گیا اس وجہ سے کہ وہ محبوب خدا بن گیا.